زینب بھی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کمرے سے باہر آ گئیں۔ انہیں شاہ اور آبرو کی ٹینشن ہو رہی تھی جو ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ وہ ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر ورد کرتی باہر لان میں آ گئیں۔ ان کی نگاہ پورچ میں کھڑی لینڈ کروزر پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں۔ تو کیا بچے آ گئے؟ لیکن کس وقت؟ اور مجھے ملنے بھی نہیں آئے؟ او تھک گئے ہوں گے اسی لیے۔ او میں تو نماز اور نوافل بھی پڑھ رہی تھی۔ ہاں اسی لیے وہ نہیں آئے۔ زینب بھی خود کلامی کرتی اندر آ گئیں۔ سلمہ بچے کس وقت پہنچے ہیں؟ انہوں نے کچن میں مصروف سلمہ سے پوچھا تھا۔ بی بی جی صاحب تو کافی دیر سے آئے ہوئے، اور آبرو؟ سلمہ کی اطلاع پر زینب بی نے پھر پوچھا۔ جی بی بی جی آبرو بی بی تو ان کے ساتھ نہیں تھیں۔ سلمہ کے بتانے پر زینب بی کا دل زور سے دھڑکا۔ الہی خیر، ان کے منہ سے فوراً نکلا، آبرو نہیں آئی؟ تو وہ کہاں ہے؟ کہا کہیں ان دونوں پہ لڑائی؟ نہیں، یا اللہ سب خیر ہو۔ کچھ غلط ہونے کے خیال سے ان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تسبیح پر ہاتھ لرزے تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ شاہ کے کمرے کی جانب جا رہی تھیں۔ لاؤنج میں پڑے پی ٹی سی ایل کی گھنٹی نے ان کے قدم روک لیے۔ وہ صوفے پہ بیٹھیں اور متواتر بجتے فون کو چند لمحے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتی رہیں۔ شاید خود ہی تھک کر بند ہو جائے، لیکن کرنے والا کافی مستقل مزاج واقع ہوا تھا۔ زینب بی نے کپکپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا تھا۔ ہیلو جی بیٹے، اللہ کا شکر، جی بولیں۔ فون پر دوسری طرف ظفر کی بتائی گئی باتیں، شاہ کے لیے ان سب کا پریشان ہونا، اور آبرو کہاں ہے، شاہ کے ساتھ کیوں نہیں آئی، یہ سب انکشاف زینب بی کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھے۔ کیا؟ ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، تسبیح گری اور آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ انہوں نے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ ان کے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے۔ انہوں نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا نوب گھمایا تھا۔ اپنے قدم اندر بڑھائے تو کمرے میں نگاہ پڑتے ہی انہیں اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمرے میں موجود ہر شے شاہ کے غیظ و غضب کا نشان بنی۔ زمین بوس ہوئی تھی۔ ڈریسر ٹیبل اور LED کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ کرٹنز، بیڈ شیٹ اور کشن آدھے بیڈ پر اور آدھے کارپیٹ کو چھو رہے تھے۔ کمرے میں رکھے شاہ کے پسندیدہ خوبصورت ڈریسنگ پیسز بھی اس کے جنون کا شکار بن چکے تھے۔ شاہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ زینب بی کی ٹانگیں بری طرح لرز رہی تھیں۔ انہوں نے دھندلی آنکھوں سے کمرے کے چاروں اطراف دیکھا اور کمرے سے ملحقہ اسٹڈی میں آ گئیں۔ اسٹڈی کی حالت کمرے سے بھی بدتر تھی۔ ان کی نگاہ ونڈ کے پاس رکھی ریوالونگ چیئر پر جھولتے اپنے لختے جگر پر گئی تو بری طرح ہانفنے لگیں۔ کرسی کی تیز حرکت شاہ کے اندر مچتی تباہی کا پتہ دے رہی تھی۔ شاہ بیٹا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ رکھا تو کرسی کی حرکت رک گئی۔ بند آنکھوں سے پھسلتے آنسو بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ شاہ میری جان۔ شاہ نے نگاہ اٹھائے، ان کے زرد پڑتے چہرے پر دیکھا اور رخ موڑ گیا۔ شاہ ماں، پتہ ہے سب سے بڑی مات کب ہوتی ہے؟ جب دشمن آپ کے سامنے ہو، آپ اسے زیر کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ آپ کی جیت اور دشمن کی شکست قدم بھر کے فاصلے پر ہو، لیکن اس فاصلے میں آپ کی سب سے خیر خواہ، سب سے عزیز ہستی اپنی قسم کی مضبوط بار لگا کر آپ کے قدموں کو زمین میں جکڑ دے، یوں کہ نہ آپ آگے بڑھ سکیں اور نہ ہی اپنی نفرت میں فنا ہو سکیں۔ اور ہاں، اس مات میں آپ ہر سانس کے ساتھ تڑپتے ہو۔ سکندر شاہ کے آنسو زینب بی کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر ہارا ہوا شخص دکھ رہا تھا۔ شاہ میرا بچہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خود جاؤں گی اپنی بیٹی کو لینے۔ زینب بی نے کسی معصوم بچے کی طرح اسے اپنی باہوں میں بینچ لیا تھا۔ وہ چند پل ماں کی آغوش میں سسکتا اپنے دل کا غبار نکالتا رہا، اپنی آنکھوں کو ہاتھوں کی پشت سے رگڑا اور ان کی گرفت توڑتا فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ ماں، میں اتنی جلد ہار نہیں مانوں گا۔ آپ کی ہر اذیت کا حساب انہیں دینا ہوگا۔ میں ان کی زندگیوں کو جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گا۔ ایسی موت دوں گا کہ آخری گھونٹ پانی تک کا نصیب نہیں ہوگا۔ اس کا ازالی غصہ عاد آیا تھا۔ زینب بی کو اس کے چہرے کے تنے اعضاء سے خوف آنے لگا۔ نہیں شاہ، مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا، نہیں لینا۔ میں نے اس شخص کو معاف کر دیا ہے۔ زینب بی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے سہم کر کہا تھا۔ وہ اب اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتی تھیں۔ آپ نے بدلہ نہیں لینا، لیکن میں لوں گا۔ آپ معاف کر سکتی ہیں، لیکن میں تاحیات انہیں معاف نہیں کروں گا۔ نفرت ہے مجھے اس شخص اور اس سے جڑے ہر رشتے سے۔ شاہ ان کے ہاتھ ہٹاتا درست لہجے میں گراتا باہر نکل گیا۔ شاہ بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز کہیں مت جائیں، میرا دل بند ہو جائے گا۔ شاہ۔ زینب بھی اس کے پیچھے بھاگتی بری طرح ہانف رہی تھی۔ شاہ رکا اور ان کے پاس آتے اسپورٹ لہجے میں بولا، آپ ٹینشن نہ لیں، سو جائیں، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔
نہیں شاہ، آپ نہیں جاؤ گے۔ زینب بی نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے تھے۔ ماں تھوڑی دیر تنہائی چاہتا ہوں، بس آ جاؤں گا۔ وہ اپنے ہاتھ جڑواتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ زینب بی وہیں کھڑی بھیگی آنکھوں سے گاڑی گیٹ سے باہر جاتی دیکھ رہی تھیں۔ یا اللہ، میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا ہی میرا واحد سہارا ہے، اس کے دل میں سکون ڈال دے، میرے بیٹے کو اپنی امان میں رکھنا مولا۔ زینب بی کے منہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ شاہ بینچ پر بیٹھے، دونوں بازو ٹانگوں پر رکھے، ہاتھوں کو آپس میں پیوست کیے، سر چکائے، پیروں کو گور رہے تھے۔ کندھوں پر رکھی شال آگے کو ڈھلک رہی تھی۔ سعد ان کے سامنے بیٹھا، چند سماعتیں انہیں اسی پوزیشن میں دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا۔ بابا، بچے پیرنٹس سے کچھ چھپا سکتے ہیں، پیرنٹس بچوں سے، کبھی کبھی بہن بھائیوں میں بھی پردہ داری چل سکتی ہے۔ قریبی رشتوں میں اپنی ذات کا برم رکھنے کے لیے ٹریک بدلا جا سکتا ہے، لیکن دوستوں میں کوئی پردہ داری، کوئی بات چھپی نہیں ہوتی۔ ہر رشتے میں سب سے خالص رشتہ، جس میں آپ بغیر کسی خوف ڈر کے، بغیر کوئی تہمید باندھے، اچھی بری ٹھیک غلط، کوئی بھی تلخ بات بغیر خوف و خطر شیئر کر سکتے ہیں۔ دوست ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں، اور بابا، آپ اور میں، ہم دوست تھے بابا۔ سعد، شاہ نواز صاحب کی پکار پر گہرا قرب تھا۔ بابا، آپ ہمیشہ سے میرے آئیڈیل رہے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا آپ سے گناہ نہیں ہوا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ پوری زندگی ایک ہول میں خوف کی زندگی جیے ہیں۔ بابا، یہ دکھ، اذیت، پچھتاوا، کرب، خوف، ڈپریشن، کیا یہ اس معصوم بے گناہ عورت کی برباد ہوئی زندگی کا مداوع کر سکتے ہیں؟ سعد، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، بہت گناہ گار ہوں میں۔ بابا، اس کے دونوں ہاتھ جکڑے رو رہے تھے، ان کی تکلیف میں سعد کے اشک بھی بہہ رہے تھے۔ بابا، اس گناہ کی تلافی کیسے ممکن ہے، جس میں کسی بے گناہ کی آہیں ہر پل آپ کا تعاقب کیے ہوں؟ بابا، ان کا قصور کیا تھا؟ عورت ہونا، طوائف ہونا، یا آپ سے بے تحاشا محبت کرنا؟ سعد، ان کے آنسو سعد کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ بابا، اسے عورت اللہ نے بنایا ہے، طوائف ہم نے۔ وہ عورت پہلے تھی جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بہت محبت سے کی، مرد کی ہی پسلی سے پیدا کی گئی۔ عورت محبت سے گندی ہوتی ہے بابا، اور آپ یہ کیسے بھول گئے تھے کہ عورت جب کسی مرد کو ایک بار دل میں جگہ دے دے، پھر وہ چاہ کر بھی اسے اپنا من نہیں بچا سکتی، اپنا سب کچھ اس شخص کو دان کر دیتی ہے۔ بابا، پھر وہ تو آپ سے جائز محبت کی طلبگار تھی، جسے آپ کی ضد، آپ کی عنان نے رون ڈالا، اس کی معصومیت کا قتل کیا، اتنے پاکیزہ رشتے، محبت پر سے ان کا اعتبار اٹھا دیا۔ سعد ان کے جھکے سر پر آنکھیں جمائے انہیں آئینہ دکھا رہا تھا۔ بابا، کیا طوائف ہونا ان کا جرم تھا؟ کیوں؟ صرف اس سے ہی طوائف کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے ہی طوائف جیسی گالی سے ہی کیوں نوازا جاتا ہے؟ اس کے پاس جانے والا مرد کس کیٹیگری میں گیا؟ اس کے لیے کوئی گالی نہیں، اسے کبھی بدنام زمانہ نہیں کہا گیا، کیوں؟ یہ تو ظلم کی انتہا ہے نا۔ اس کی زندگی کو اجیرن بنا کر، اس کی پیشانی پر کالک لگا کر مرد کیسے برالذمہ ہو سکتا ہے؟ کیوں بابا؟ سعد کرب سے بولتا اپنا چہرہ موڑ چکا تھا۔ سعد، میں جانتا ہوں میں دل آویز اور شاہ کا مجرم ہوں، بہت تڑپا ہوں ان کے لیے۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا تھا سعد۔ شاہ آ گیا ہے، وہ میرا شاہ ہے سعد، میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میری جائز اولاد ہے۔ سعد، میں ان دونوں ماں بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ میں اس اذیت سے رہائی چاہتا ہوں۔ شاہ میرا بیٹا، شاہ میرا شاہ، مجھے جو سزا دے گا مجھے منظور ہے سعد۔ میں اپنے بیٹے کی دی ہوئی ہر سزا سہنے کے لیے تیار ہوں۔ شاہ نواز سعد کا چہرہ اپنے حنیف ہاتھوں میں بٹتے بولے، ان کی آنکھوں سے جھاڑی سیل ان کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ بابا، سعد، آپ کے بابا بہت اکیلے ہیں، مجھ سے ناراض مت ہونا، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ شاہ نواز نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بابا، پلیز مجھے کیوں گناہ گار کرتے ہیں؟ سعد نے سرائے سے ان کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے لبوں سے لگا لیے تھے۔ بابا، میں آپ سے کبھی خفا نہیں ہو سکتا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ بابا، ہم جائیں گے سکندر شاہ اور ان کی وائف کے پاس، میں ان سے معافی مانگوں گا۔ اس نے بابا کے آنسو صاف کرتے انہیں اپنے مضبوط باہوں کا سہارا دیا تھا۔ نہیں سعد، تم نہیں جاؤ گے، لیکن بابا۔ سعد، پلیز، میں خود جاؤں گا، بخش کے ساتھ۔ اوکے۔ سعد نے بلاخر ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ جانتا تھا بابا کو قائل کرنا ناممکن ہے۔ زینب بھی رات بھر سے دن چڑھے تک مصلے پر بیٹھی نوافل پڑھ رہی تھیں، اپنے بیٹے کی لمبی عمر، اس کے سکون کے لیے۔ سکندر شاہ کی واپسی دن کے اجالے کے ساتھ ہوئی تھی۔
زینب بی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے جب سلمہ نے آ کر پیغام دیا تھا۔ انہیں لگا سلمہ ان کے کان میں کوئی سور پھونک کر موت کا سندیسہ دے کر گئی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھائے خالی نظروں سے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہی تھیں، جیسے دعا بھول گئی ہوں۔ ان کے کانوں میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، بڑی بیگم جی، آپ سے ملنے کوئی شاہ نواز رضا میر آئے ہیں۔ میں نے گیسٹ روم بٹھا دیا ہے۔ دل کے کسی کونے میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ انہیں ایک دم سے سکندر شاہ کا رات والا جنون یاد آیا تو خوف سے جھرجھری لی۔ اب کیا کرنے آیا ہے یہ شخص؟ انہوں نے پاؤں میں چپل اڑی سے شال درست کی اور کمرے سے نکل آئیں۔ وہ سکندر شاہ کو اطلاع ہونے سے پہلے اس شخص کو شاہ پیلس سے بھیج دینا چاہتی تھیں۔ وہ گیسٹ روم کے دروازے میں کھڑی ساکت نظروں سے صوفے پر براجمان اس شخص کو دیکھ رہی تھیں جس سے انہوں نے پاکیزہ بے لوث محبت کی تھی۔ ان کی زندگی میں آنے والا واحد مرد جس نے بڑے مجمع میں ان کی محبت، ان کی عزت کا چولا اتار پھینکا تھا، ان کا محرم جس نے سرِ عام انہیں برہنہ کیا تھا، ضبط کے باوجود بے تاب آنسو آنکھوں کے سمندر سے بہہ نکلا تھا۔ کچھ یہی حالت راز مقابل کی تھی جو دروازے میں استعداد اپنی شریک حیات کو دیکھ رہے تھے جس کے وہ مجرم تھے۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، دل کو چھو لینے والی، بے بس کر دینے والی، حسن و خوبصورتی کا شہکار۔ صرف ایک تبدیلی کا اضافہ ہوا تھا، بالوں میں چاندنی کا اضافہ، بس۔ کیا صرف یہی تبدیلی شاہ نواز رضا میر کو نظر آئی تھی؟ وہ نگاہ جھکائے آج بھی شاہ نواز رضا میر کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی، انہیں بے بس کیے چاروں شانے چت کر رہی تھی۔ وہ کسی ٹرانس کی صورت ان کے قریب آتے کندھوں سے تھام چکے تھے۔ دل کیسی ہو؟ پکار میں واضح تڑپ تھی۔ زینب بی نے ان کے چہرے پر سرد نگاہ ڈالے کندھوں پر دڑے ان کے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ شاہ نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ آنکھوں اور چہرے کے اس سرد تاثر سے ان کے اندر ایک چیز سی اٹھی تھی۔ جی فرمائیے، زینب بی نے فاصلے پر ہوتے اسی خشک لہجے میں پوچھا تھا۔ دل پلیز بیٹھو نا پلیز۔ میں نے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، اپنے گناہوں، اپنی زیادتیوں کی معافی۔ مسٹر شاہ نواز رضا میر، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے گھر، میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں۔ آپ کا آنا ہماری زندگیوں میں طوفان برپا کر دے گا۔ آپ کے پاس تو پانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میرا اس دنیا میں واحد سہارا میرا بیٹا ہے، جسے میں کسی قیمت پر بھی کھو نہیں سکتی۔ اور جہاں تک بات ہے معاف کرنے کی، تو میں نے اس دوزخ کوٹھے سے نکلتے وقت اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا تھا۔ اس سے پہلے ان کی بات مکمل ہوتی زینب بی نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ نہیں دل، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی، میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ مجھے گناہ کی سزا سناؤ دل، لیکن یوں خالی ہاتھ مت لوٹانا پلیز۔ شاہ صاحب ایک بار پھر اس کے سامنے آتے پست لہجے میں بولے، لیکن اس بار آنکھوں سے بہتا سیل ان کی طرف کا گواہ تھا۔ زینب بھی نگاہ چڑھا گئی تھیں۔ تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اب تو نفرت بھی نہیں رہی، دور دور تک صرف ایک خلا ہے۔ میرا بیٹا اس وقت پیلس میں موجود ہے۔ اس سے پہلے وہ آپ کی آمد سے باخبر ہو، خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں، دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کیجیے گا۔ یہاں سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونا، ماں سوائے اس کے آپ کا آنا ہمیں ہر بار ایک نئی تکلیف سے دوچار کرے گا۔ میرا بیٹا اس وقت بہت اذیت میں ہے، اس نے پوری زندگی تڑپ میں گزاری ہے، خدارا اس کی بے چینیوں میں اضافہ مت کریں، اس سے پہلے وہ اپنے جذبات کی شدتوں میں بہہ کر رشتوں کے تقدس کو پامال کرے۔ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ ان کا سرد لہجہ شاہ نواز کے وجود کو ٹکڑوں میں بانٹ رہا تھا۔ ہاں، ایک احسان کر دیں۔ انہوں نے بت بنے شخص کو پہلی بار نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ ان کا آنسوؤں سے تر چہرہ زینب بی کو گہرے کرب میں مبتلا کر گیا تھا۔ تکلیف کی ایک پرزور لہر ان کے پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ ایک مدت بعد دل میں ارتکاش پیدا ہوا تھا، لیکن اب اس شخص کی تمنا لا حاصل تھی۔ میری بہو کو میرے بیٹے کی زندگی میں واپس بھیج دیں۔ میں اپنے شاہ کو ایک اور شاہ نواز بنتے نہیں دیکھ سکتی، برداشت نہیں کر پاؤں گی، قبل از وقت موت کی آغوش میں چلی جاؤں گی، پلیز۔ وہ التجا کرتی شاہ نواز کو اس طرح ساکت چھوڑ کر گیسٹ روم سے نکل گئی تھی۔ اشکوں کا بند ٹوٹنے کو بےتاب تھا۔ انہوں نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا اور بند دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی گہرے گہرے سانس لینے لگیں، یوں جیسے لمبی مسافت طے کر کے آئی ہوں۔ ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جمائے نکلنے والی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ گیسٹ روم سے پیلس کے مین دروازے سے
باہر کھڑی گاڑی تک شاہ نواز خود کو کیسے گھسیٹ کر لائے تھے، یہ سوچنا محال تھا۔ ان کا ہر قدم گہری شکست کھائے ہوئے تھا۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ایک بے بس نگاہ شاہ پیلس کی بلند و بالا عمارت پر ڈالی۔ ان کے دل و دماغ میں ایک بات طوفان برپا کر رہی تھی، میرا بیٹا اس وقت پیلس میں موجود ہے۔ اس سے پہلے وہ آپ کی خبر سے باخبر ہو، خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کیجیے گا، یہاں سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونا، ماں سوائے اس کے کہ آپ کا آنا ہمیں ہر بار ایک نئی اذیت سے دوچار کرے گا۔ آنسو پلکوں کی بار توڑتے بہہ رہے تھے۔ انہوں نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد لال حویلی کی فضا سخت سوگوار تھی۔ شاہ نواز شاہ پیلس سے واپسی کے بعد اپنی شریک حیات، اپنی اماں اور سب کے سامنے ماضی میں کیے اپنے گناہوں کا اقرار کر چکے تھے۔ سب سے معافی طلب کی تھی۔ ان کی تڑپ پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سب نے ان کے تلخ ماضی کو درگزر کرتے بہت محبت سے ان کے بکھرے وجود کو سمیٹا تھا۔ انہیں احساس جرم سے نکالنا چاہا، لیکن ان کی زبان گہری چپ کا لبادہ اوڑھ چکی تھی۔ سکندر شاہ اور دل کی تڑپ ان کے دل میں چبھ رہی تھی، انہیں قطرہ قطرہ موت کی طرف دھکیل رہی تھی۔ ان کی خاموشی لال حویلی کے ہر فرد کو سہما رہی تھی، توڑ رہی تھی۔ لال حویلی میں جمعے کا دن معمول سے ہٹ کر قیامت کا سا دن تھا۔ شاہ نواز کمرہ نشین تھے۔ زہرا بیگم انہیں چائے دینے روم میں آئیں تو وہ کرسی پر جھولتے بار بار دل والی سائڈ کو مسل رہے تھے۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی ٹرے زہرا بیگم کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ وہ سرایت سے ان کی جانب بڑھی تھیں۔ شاہ کیا ہوا آپ کو؟ شاہ بولیں نہ بتائیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے کبھی ہاتھوں کو اور کبھی چہرہ مسلنے لگتی۔ بے چینی عروج پر تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ زارا، میرا بیٹا، دل، میں گناہ معاف، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ درد بڑھ رہا تھا۔ شاہ، احسن۔ زارا بیگم ان کی درد کی بڑھتی شدت کو دیکھتے باہر بھاگی تھیں۔ شور کی آواز پر سب کمرے سے نکل کر ان کے روم میں آ چکے تھے۔ بڑے ابو، رمی، بابا حیا، بھائی صاحب، صدیقہ جاں نواز، شاہ پتر، اماں بھی، بابا احسن، بابا آپ ٹھیک ہیں؟ بابا احسن نے ان کے سرد اور رفتہ رفتہ ساکت ہوتے وجود کو سرایت سے اپنی مضبوط باہوں میں بھرا تھا۔ وہ انہیں جلد از جلد شہر والے ہسپتال پہنچانا چاہتا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی۔ احسن نے بابا کو پچھلی سیٹ پر ڈالا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ وہ بابا کا سر اپنی گود میں رکھ چکا تھا۔ احسن، میں بھی جاؤں گی۔ احسن نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو سر اقتباس میں ہلا دیا۔ بڑی امی پلیز، میں بھی ساتھ آؤں گی۔ رمی نے بڑی ماں کا بازو تھاما تھا۔ نہیں رمی، تم اماں بھی کا، چھوٹی ماں کا خیال رکھنا اور بابا کے لیے دعا کرو پلیز۔ احسن اسے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ زارا بیگم ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھیں تو بخش نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ اماں بھی پریشان نہ ہوں، بابا کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہم سب ان کے لیے دعا کریں گے۔ حیا اماں بھی کو سہارا دیے ہال کمرے تک لائی تھی۔ بیٹے کی خستہ حالت دیکھ کر اماں بھی کی رنگت فک جبکہ جسم نڈال ہو چکا تھا۔ ان کے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جہاں زیب اور ساحت پہنچ چکے تھے، احسن انہیں فون پر اطلاع دے چکا تھا۔ بھائی صاحب، بابا کو کیا ہوا؟ گاڑی رکتے ہی سعد اور جاں نواز تیزی سے گاڑی کی جانب آئے تھے۔ ہوش و حواس سے بیگانہ شاہ نواز رضا میر کو اسٹریچر پر اندر ICU کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ سعد اور جہاں زیب صاحب ہسپتال کی باقی فارمیلٹیز پوری کرنے کی بھاگ دوڑ میں تھے۔ احسن نے ماں کو بینچ پر بٹھایا تھا جو مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ احسن نے انہیں اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ احسن کے پوچھنے پر ماں نے بابا کی اچانک طبیعت بگڑنے اور ان کی آخری گفتگو روتے ہوئے اس کے گوش گزار کر دی۔ احسن کے دل و دماغ میں ہتھوڑے برسنے لگے۔ بابا میں آپ کو کچھ، وہ ماں کو وہیں چھوڑ کر باہر گاڑی میں بیٹھا اور ہسپتال سے نکل چکا تھا۔ اس کی منزل شاہ پیلس تھی۔ ہاں، وہ پیلس جا رہا تھا، سکندر شاہ اور اس کی ماں سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگنے، ان کی جان بخشی اور تکلیف میں کمی کی التجا کرنے۔ اپنے باپ کے لیے چاہے ان کے پاؤں کیوں نہ پکڑنے پڑیں، وہ اپنے باپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا، کبھی نہیں۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط جبکہ آنکھیں آنسوؤں کی شدت سے سرخ پڑ چکی تھیں۔ زینب بھی سکندر شاہ کے کمرے میں اس کی ایک ایک چیز کو چھوتی اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھیں۔ شاہ کی ان کے ساتھ ایک ہفتے سے ناراضگی چل رہی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے جب شاہ کو شاہ نواز رضا میر
شاہ پیلس میں آمد کی خبر ہوئی تھی، وہ یہاں سے جا چکے تھے۔ شاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اسے اس بات کا ملال تھا کہ وہ شخص اس کے پیلس تک آنے کی جرت کیسے اور کیوں کر سکا، اور زندہ سلامت کیسے لوٹ گیا۔ ماں کے ساتھ اس کی اچھی خاصی چپکلش ہوئی تھی۔ زینب بی نے اسے سمجھانا چاہا، اپنی وضاحت دینی چاہی، لیکن وہ صدا کا کٹھور ہی رہا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ماں سے بول چال بند تھا، جس کی سزا وہ خود کو شاہ پیلس سے باہر رہ کر اور ماں کو انہیں نہ مل کر دے رہا تھا۔ وہ رات دیر سے شاہ پیلس واپس لوٹتا اور صبح ماں کے اٹھنے سے پہلے نکل جاتا۔ زینب بی نے ہفتہ بھر سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نڈال سی بٹ پر بیٹھی شاہ کی شرٹ سینے سے لگائے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی، جبکہ سلمیٰ دروازہ نوک کرتی اندر آ گئی۔ بی بی جی، کوئی بابو آیا ہے۔ کون ہے؟ پوچھا نہیں۔ زینب بی شرٹ اس طرح بھینچے پوچھا تھا۔ بی بی جی اپنا نام احسن بتا رہا ہے۔ احسن؟ میرا احسن؟ مم، مجھے یقین تھا میرا بیٹا میری تلاش میں یہاں تک ضرور آئے گا۔ سلمیٰ کی اطلاع پر ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خوشی پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ میں دیکھتی ہوں، تم شاہ کی الماری سیٹ کر دو۔ وہ کمرے سے لاؤنج میں آئیں تو انہیں دیکھ کر احسن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ زینب بی کو ملنے گیا تھا تو گھر پر تالا دیکھ کر محلے والوں سے پتہ چلا تھا کہ زینب بی کہیں چلی گئی ہیں۔ اس نے ایک دو بار انہیں تلاش بھی کیا تھا۔ اس کا بوجھل دل کتنے دنوں سے زینب بی کی گود میں سر رکھ کر رونے کو چاہ رہا تھا، لیکن زینب بی کی شاہ پیلس میں موجودگی کیا جواز رکھتی ہے۔ زینب بی، آپ یہاں؟ مم، میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا۔ آپ وہاں سے کیوں آ گئیں اور یہاں کیسے آئیں؟ آپ کو پتہ ہے مم، میں آپ کے لیے اتنا اپسیٹ تھا۔ احسن بے تابی سے آگے بڑھ کر انہیں باہوں میں بھینچے ایک ہی سانس میں سب پوچھ رہا تھا۔ احسن میرا بیٹا، میری جان، آپ کی ماں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ زینب بی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے پیشانی چومی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ وہ اسے لیے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ آپ یہاں؟ احسن کو ان کی یہاں موجودگی ایک انجانے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہی میرا اصل ٹھکانہ، میری منزل، میرا گھر، میرے شاہ کا گھر ہے احسن۔ مم، میرا بیٹا مجھے مل گیا احسن۔ مم، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ احسن کو بتاتے زینب بی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس انکشاف پر احسن کو پیلس کی چھت خود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا وہ اس بوجھ کے نیچے دب چکا ہے، یہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ وہ بالکل ساکت یکٹک انہیں دیکھتے خود سے دور بہت فاصلے پر محسوس کر رہا تھا، ایسا فاصلہ جسے عبور کرنے میں شاید صدیاں بیت جائیں۔ احسن، کیا ہوا میری جان؟ آپ کو میری یہاں موجودگی کا کیسے پتہ چلا؟ احسن اسے بالکل خاموش دیکھ کر زینب بی نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ احسن بری طرح چونکا، ضبط کے باوجود آنسو لڑی در لڑی گالوں پر پھسلنے لگے۔ زینب بی کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ احسن کیا ہوا؟ مم، مجھے بتاؤ، کیوں رو رہے ہو احسن؟ مم، میں زینب بی، آپ، مم، بابا۔ احسن بیٹا کیا بول رہے ہو؟ رونا بند کرو ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اب صاف صاف بتاؤ۔ زینب بی نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے تھے۔ زینب بی، مم، میں آپ کے مجرم، آپ کے گناہ گار، آپ کی خوشیوں کے قاتل شاہ نواز رضا میر کا بیٹا احسن رضا میر ہوں۔ زینب بی، مم، میرے باپ کو معاف کر دیں پلیز، آپ کو اپنے بیٹے سکندر شاہ کا واسطہ ہے۔ زینب بی، مم، میرے بابا کو معاف کر دیں، میرے بابا کو معاف کر کے ان کی سزا کو ختم کر دیں، وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ماں، مم، پلیز میرے بابا کو بچا لیں پلیز۔ احسن کارپٹ پر ان کے گھٹنوں میں بیٹھا دونوں ہاتھ جوڑے اپنے بابا کی زندگی کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ آنسوؤں کا ریلا جاری تھا۔ زینب بھی اس انکشاف پر بت بن چکی تھیں۔ قدرت نے ان کے ساتھ یہ کیسا مذاق کیا تھا؟ وہ خود کو جامد محسوس کر رہی تھیں۔ احسن کے الفاظ ان کے دل و دماغ میں ہتھوڑے برسا رہے تھے، زبان بولنے سے قاصر تھی۔ اماں، احسن کی پکار میں دکھ، تڑپ، خوف، التجا واضح تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے پیلس میں قدم رکھنے کی؟ سکندر شاہ کی دھار زینب بی کو اس تکلیف سے باہر کھینچ لائی تھی۔ سکندر شاہ شیر کی طرح احسن پر جھپٹا، اسے گریباں سے پکڑے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی لہو رنگ آنکھیں اور زبان کی تیزی مقابل کو سہمنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بولو، جواب دو میری بات کا، کیوں آئے ہو یہاں؟ عزت راس نہیں آتی کیا سمجھتے ہو میری غیر موجودگی میں آ کر تم میری ماں کو شیشے میں اتار لو گے؟ تو یہ بھول ہے تمہاری، تم سب ہو ہی کتے کی اولاد، چٹاخ۔ سکندر شاہ کے منہ پر پڑنے والا زینب بی کا ہاتھ اس کی زبان کو بریک لگا چکا تھا۔ شٹ اپ شاہ، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی احسن سے یہ سب بکواس کرنے کی؟ ہاں،
وہ شاہ کے ہاتھ احسن کے گریبان سے جھٹکتی غصے سے چلائی تھی۔ آپ نے اس شخص کے لیے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ شاہ کے لہجے میں درد ہلکولے لے رہا تھا۔ ہاں اٹھایا ہے میں نے ہاتھ۔ آپ کو کوئی حق نہیں احسن پر ہاتھ اٹھانے کا یا انہیں کچھ بھی کہنے کا۔ آپ جانتے ہی کیا ہیں احسن کے بارے میں۔ زینب بی نے انگلی اٹھا کر شاہ کو فون کیا تھا۔ جانتا ہوں میں اسے، اس کے باپ، اس کے اعلیٰ خاندان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، ان نام نہاد سرداروں کو۔ میں نے کہا تھا نا موم کہ اگر شاہ خاندان کا ایک فرد بھی میرے آس پاس بھٹکا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ منع کیا تھا نا میں نے کہ مجھے میرے پیلس میں کوئی نہ دکھے۔ پھر ان سب کی جرت کا مظاہرہ تو چیک کریں۔ یوں دندناتے ہوئے بس شاہ بس، میں نے بہت سہ لی آپ کی بے روحی، آپ کی ناراضگی، آپ کی نفرت، آپ کے شکوے۔ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی وضاحت دینا چاہی، لیکن نہیں، آپ نے ہمیشہ صحیح ثابت کیا کہ آپ بھی شاہ نواز رضا میر کا خون ہو، بے حس، ظالم، بے پرواہ۔ آپ کو سوائے اپنی ذات، اپنی خود ساختہ انا کے کوئی شے عزیز نہیں۔ اپنی نفرت کی بلند عمارت قائم کرتے رشتوں کا تقدس تک بھول چکے ہیں آپ، لیکن میں نہیں بھولی۔ وہ شخص میرا مجرم ہے، مجھے حق ہے اسے سزا دینے یا نہ دینے کا۔ آپ کیوں نفرت اور بدلے کی آگ میں جل رہی ہیں؟ میں اس شخص کو بھی کچھ غلط کہنے یا اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا حق آپ کو نہیں دیتی، کبھی نہیں۔ احسن میرا وہ بیٹا ہے جس نے پچھلے 3 سال سے جس نے مجھے اپنی ماں کی طرح چاہا، محبت دی، اپنا وقت دیا، بہت عزیز ہے مجھے۔ اس کے لیے اگر مجھے اپنی سانسیں تک چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دوں گی۔ پھر شاہ نواز کو معاف کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں شاہ نواز کون ہے، کیا ہے، میرے ساتھ کیا کیا اور کیوں اور کتنا برا کیا۔ وہ شخص میرے وہم و گمان سے بھی نکل چکا ہے۔ مجھے یاد ہے تو صرف اور صرف اپنا احسن بیٹا، اس کے ساتھ گزارا اپنا ایک ایک انمول لمحہ۔ وہ سرد لہجے میں بولتے ہی سکندر شاہ اور احسن کو حیرت و صدمے کی کیفیت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ دونوں خونک بنے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ رہی تھیں۔ اب ان کا روح احسن کی طرف تھا۔ وہ مزید گویا ہوئی، ہسپتال جانا ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ کے بابا کو معاف کرنا ہے تو احسن میں نے آپ کے صدقے آپ کے باپ کو معاف کیا۔ میں اس شخص کے ہر گناہ، زیادتی اور ظلم کو درگزر کرتی ہوں۔ میں شاہ نواز رضا میر کو معاف کرتی ہوں۔ اور ایک بات، اب وہ سکندر شاہ کی طرف مڑی تھیں، اگر آپ کی نظر میں رشتوں کا تھوڑا سا احترام بھی باقی ہے تو آج آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ سکندر شاہ نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا، پانی سے لبالب کٹوروں پر بمشکل بند باندھا اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے بیٹے کی نگاہوں میں چھلکتے ہزاروں شکوے، زینب بی کا دل کٹنے لگا، آنکھیں سمندر بننے لگیں۔ چلیں، وہ احسن سے مخاطب ہوئیں۔ زینب بی، آپ کا بہت بہت شکریہ مم، میں آپ کا یہ احسان پوری زندگی نہیں بھولوں گا۔ احسن انہیں باہوں میں بھینچے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے ساتھ زینب بی بھی رو رہی تھیں۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ بابا کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وہ سعد کے پاس آ گئے تھے۔ بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ابھی انڈر آبزرویشن ہیں، تم دعا کرو پلیز، 3 گھنٹے خطرے والے ہیں، سعد نے بتاتے ہوئے زینب بی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ احسن نے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا کہا تھا۔ زینب بی کی نظروں کے سامنے شاہ نواز کی شبیہہ گھومنے لگی۔ جب وہ ان سے ملنے آئے تھے تو کتنے شکست خوردہ تھے، اب ان کی کنڈیشن کا سن کر ان کے اندر احساس ندامت بڑھنے لگا تھا۔ ان کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی تھی جو یقیناً عرش الہی پر سنی جا چکی تھی۔ احسن انہیں بینچ پر بٹھا کر سعد کے ساتھ ICU کی طرف آ گیا۔ زہرا بیگم نوافل پڑھ رہی تھیں۔ احسن نے سعد کو زینب بی کے بارے میں سب کچھ بتایا تو احسن نے مشکور نظروں سے ان کے پرنور چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ 3 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد سب کی جان میں جان آئی تھی۔ شاہ نواز خطرے سے باہر تھے لیکن دواؤں کے زیر اثر غنودگی میں تھے۔ مزید 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ ہوش میں آ چکے تھے، آنکھیں ویران، زرد رنگت اور ہونٹ آپس میں پیوست بالکل ساکت تھے۔ ایک ایک فرد کو ملنے کی اجازت دی گئی تھی، سب مل کر جا چکے تھے۔ اب آخری کٹھن مرحلہ زینب بی کے سر کرنا تھا۔ وہ روم کے دروازے پر کھڑی تھیں، ٹانگیں زور زور سے کانپ رہی تھیں، آگے پڑھنے کی سکت ناپید ہو رہی تھی۔ انہیں اپنے کندھے پر زور محسوس ہوا تو نگاہیں اٹھا کر دیکھا، سعد ان کے دونوں کندھوں سے تھامے اندر لے کر آیا تھا۔ بابا دیکھیں نا آپ سے کون ملنے آیا ہے۔ سعد نے ان کے بیڈ کے پاس آ کر ہاتھ تھاما تھا۔ شاہ نواز نے آنکھیں وار کیں تو نظر سامنے سر جھکا کر کھڑی ہستی کو دیکھ کر ٹھہر گئیں۔ دل
نکاحت زدہ آواز میں پکارا تھا۔ آپ آرام سے پاپا سے بات کریں، میں باہر جاتا ہوں۔ سعد نے ایک بار پھر ان کے کندھوں پر ہاتھ دھرے، ان کی حوصلہ افزائی کی اور باہر نکل گیا۔ دل اویس، شاہ نے ہاتھ اٹھانا چاہا تو زینب بی نے آگے بڑھتے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کا سہارا دیا۔ وہ ان کے پاس چیئر پر بیٹھ گئیں۔ ان کا ہاتھ یوں ہی ان کے ہاتھ میں تھا۔ شاہ نواز یک ٹک ان کے چہرے پر دیکھ رہے تھے، جبکہ زینب بھی ان کے ہاتھوں کے لمس میں کھو گئیں۔ ایک طویل مدت بعد وہ اس لمس کو محسوس کر رہی تھیں۔ دل میں ایک راحت سی دوڑنے لگی، دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ دل، تم نے مجھے معاف۔ شاہ نواز، ماضی میں جو کچھ ہوا، جانے انجانے میں، بھول چوک نادانی میں، نفرت یا غرور و تکبر میں اس سب کے لیے آپ کو سچے دل سے معاف کرتی ہوں۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ باقی نہیں۔ اگر میں نے اذیت سہی ہے تو پوری زندگی سزا آپ نے بھی کاٹی ہے۔ اگر مجھ پر کڑا وقت آیا ہے تو تڑپے آپ بھی ہیں۔ میں اپنے بیٹے سے بچھڑ کر ویران رہی ہوں تو بیٹے کی جدائی کا بنجرپن آپ کی زندگی میں واضح دکھتا ہے۔ ہم دونوں نے ایک جیسی اذیت بھری زندگی گزاری ہے۔ مجھے میرا بیٹا مل گیا۔ میں پھر سے جی اٹھی ہوں، مطمئن اور بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ میں آپ کو بھی اس اذیت سے رہا کرتی ہوں۔ زینب بی کے الفاظ شاہ نواز کے اندر نئی روح پھونک رہے تھے۔ وہ خود کو آزاد، ایک دم حساس اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ دل شاہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ان کے اندر ایک پھانس ابھی باقی تھی۔ کرے گا، ضرور کرے گا، کرنا ہوگا، لیکن اسے سنبھلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ میرا شاہ جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، میں اسے اپنی محبت سے جوڑوں گی، رام کروں گی تو آپ کی جگہ خود بخود اس کے دل میں بھر جائے گی۔ زینب بی کا لہجہ پست لیکن نرم تھا۔ دل، میں گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم دونوں کو حویلی لے کر، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ کو معاف ضرور کیا ہے، لیکن میری زندگی میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں کبھی بھی آپ کی لائف میں نہیں آنا چاہتی۔ لیکن کیوں دل؟ شاہ نواز کی بے چینی بڑھی تھی، تکلیف کی شدت سوا ہوئی، کیونکہ بعض دفعہ انسان تنہا رہنے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر چاہ کر بھی اس تنہائی میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں ایک سوال ضرور پوچھوں گی، یا یوں سمجھ لیں میں اپنے رب کے سامنے سرخ رو ہونا چاہتی ہوں، اپنے شک پر یقین کی مہر ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ ایک لمحے کی خاموشی میں انہوں نے گہرا سانس لیا تھا۔ شاہ نواز جانتے تھے وہ سوال کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ پوچھتی، انہوں نے انکشاف کیا تھا۔ ہاں دل، نکاح ہوا تھا۔ وہ نکاح اصل تھا۔ تم قانونی اور شرعی طور پر میرے ساتھ جائز رشتے میں ہو۔ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ شاہ نواز کی آنکھیں ندامت سے جھک گئی تھیں۔ زینب بی کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ چند موتی آنکھوں سے پھسلتے شاہ نواز کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ ان کی گرفت خود بخود شاہ کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ اپنے پروردگار کے سامنے تو سرخ رو ہو گئی تھیں، لیکن اپنے اندر بہت کچھ ہاری تھیں۔ دل، شاہ کو ان کے آنسو ہرٹ کر رہے تھے۔ چلتی ہوں، اللہ سے آپ کی جلد صحت یابی کی دعا گو ہوں۔ زینب بھی سرایت سے اپنے آنسو پونچھتی کھڑی ہو گئیں۔ نہیں دل، پلیز بیٹھو، تھوڑی دیر اور بیٹھو۔ شاہ کی آنکھوں میں پھوٹتی چمک مان پڑ رہی تھی۔ نہیں، کافی دیر ہو چکی، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ انہوں نے آخری نگاہ ان کے وجود پر ڈالی اور باہر نکل گئیں۔ شاہ نواز کی بے تاب نظروں نے دروازے تک ان کا تعاقب کیا تھا۔ بے تاب آنسو پلکوں کی بار توڑے بہہ رہے تھے۔ شاہ نواز اور دل اویس کی کیفیت ایک سی تھی۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کوئی درد لکھوں، اب میں نہیں چاہتا کہ کوئی درد لکھوں، تیرا نام لکھوں یا تجھے ہمدرد لکھوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اپنا کوئی احساس لکھوں، میرے جذبوں سے تیرا کھیل لکھوں یا تجھے ہاس لکھوں۔ اب میں نہیں چاہتا پل پل کی آہٹ پہ تیرا گمان لکھوں، تجھے اپنا غرور لکھوں یا اپنا مان لکھوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تجھے سوچوں کہ تیرا حسن بے مثال لکھوں، تیری حسین مسکان کو دل سے کمال لکھوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ ٹوٹے رشتوں سے آس لکھوں، ہجوم لکھوں وفا کا یا عشق کی پیاس لکھوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تجھے اب کاش لکھوں، میں تجھے اب خواب لکھوں اور پاش پاش لکھوں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔